آج ہم بات کریں گے ایڈمنڈ اسپینسر کی سونیٹس کے بارے میں جو اس نے لکھی ہیں۔ 1591 میں اسپینسر نے ایلزبتھ بوائل سے اظہار عشق کرنا شروع کیا اور آخر میں اس سے شادی کر لی۔ اس عشق کی واردات کا نقشہ اس نے اپنے سونیٹس کے مجموعے میں کھینچا ہے جس کا نام اس نے امورٹی رکھا، اور پھر اپنی شادی کے دن کا حال ایک نظم میں بیان کیا جس کا نام ایپیتھیلامیون رکھا۔ یہ سب ایک ساتھ چھپے اور اسپینسر کی تصانیف میں یہی ہیں جن میں وہ بغیر تمثیل کی مدد کے براہ راست اپنے مطالب ادا کرتا ہے۔ سانٹ کی صنف کی طرح اسپینسر کی توجہ سر فلپ سڈنی کے سانٹس کی بنا پر ہوئی۔ اس دور میں سانٹ کو ایک مختصر نظم کی حیثیت سے نہیں استعمال کیا گیا بلکہ سینکڑوں سانٹس کو لگاتار ایک پورا محبت کا قصہ بیان کرنے کے لیے ایک بند کی صورت میں لایا گیا، اور اس میں بڑے شاعروں نے سچی محبت کا قصہ بیان کیا اور اس میں ان کی مخصوص انفرادیت نمایاں ہوئی۔ اسپینسر کی امورٹی 88 سونٹس کا مجموعہ ہے جس میں اس نے ایلزبتھ بوائل سے اپنے عشق کے جذبات کو ادا کیا ہے۔ اس محبت میں برائی اور غم کا نام نہیں، جذبات عشق کی بے جا گرمی تک نہیں پہنچتے، شاعر کی ناکامیاں معمولی اور ٹھنڈی سانسیں وقتی ہیں، محبوبہ کی سب سے اہم صفت عفت اور سچائی ہے۔ پاک دامنی اور کنوارے پن سے شاعر کو بہت محبت ہے اور اس کی پوری نظم پر پاکی کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ وہ عورت کی پاکی پر جان دیتا تھا اور اس کو پا کر وہ بہت مطمئن نظر آتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض جگہ اس کی محبت روایتی ہو جاتی ہے، وہ ناکامی کا اظہار پیٹرارک کے الفاظ میں کرتا ہے اور کہیں اپنی محبوبہ کو عام شاعری کی معشوقہ کی طرح ظالم تصور کرتا ہے، مگر یہ سب وقتی ہے۔ اس کی محبوبہ کا عرصے تک انکار بھی اس کے لیے عفت اور پاک دامنی کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ آخر اس کی محبوبہ نیک کنواری ہے اور محبت کا اثر اس کے دل پر رفتہ رفتہ ہی ہوتا ہے، اور جب اس کے دل میں محبت جاگتی ہے تو ایک سچے جذبے کی طرح جس کی معمولی گرمی نہ کبھی بڑھے گی اور نہ کم ہوگی۔ محبوبہ کے صاف دل میں محبت کا آغاز شاعر کو تعجب میں ڈال دیتا ہے کیونکہ کچھ ہی پہلے وہ انکار کر چکی ہے۔ اصل یہ تھی کہ اس کا خوف سے بھرا ہوا دل محبت کے اظہار سے ڈرتا تھا، مگر آخر کو ان کی محبت نے زور پکڑا، خوف جاتا رہا اور اس نے عاشق کو قبول کر لیا۔ کچھ حصوں میں محبوبہ کی مدح بھی بڑے رنگین الفاظ میں کی گئی ہے اور شاعر نے اپنی خواہشوں کو بڑے جوش و خروش سے ادا کیا ہے، مگر زیادہ تر زور عصمت اور پاک محبت پر ہے۔ اسپینسر کی پاکی سے محبت کا اس سے بہتر اظہار کہیں نہیں ملتا۔ سانٹ کی ساخت بالکل اس نئے طریقے پر ہے جو عہد ایلزبتھ میں عام ہوا۔ اس کے 3-4 مصروں والے حصے ہیں اور آخر میں ایک بیت ہے۔ اس صنف میں رنسانس کی شاعری اپنا کمال دکھاتی ہے۔ ایپیتھیلامیون اسپینسر کی اوسط لمبائی والی نظموں میں سب سے بہتر اور نشاط ثانیہ کی شاعری کا رنگ جس شان، لطف اور آہنگ کے ساتھ اس نظم میں جمتا ہے اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس کے 23 طویل بندوں میں اسپینسر نے اپنی شادی کے دن کا حال بیان کیا ہے۔ صبح کی آمد، شادی کی تیاریاں، گرجے کا جانا، بازار سے گزرنا، گھر واپسی اور رات میں ملاقات۔ ہر جز کو کمال عکس کشی کے ساتھ روشن کیا گیا ہے۔ وہ بند جس میں دلہن کے حسن کا نقشہ ہے، الفاظ میں مصوری کا کمال ہے۔ اس نظم میں انگریزی ہی نہیں بلکہ تمام یورپ کی بیانیہ شاعری کا کمال ہے۔ 11 جون 1592 کا دن ہے اور ہر بات واقعی ہے، مگر شاعر کی رنگین طبع نے اس کو ایک عجیب رنگ دے دیا ہے۔ معمولی باتوں کو دائمی حسن میں ملبوس کر دینا اسپینسر کا مخصوص کام ہے۔ ہر تصویر روشن اور مناسب رنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ نظم ساخت کے اعتبار سے فن کا کمال ہے۔ سادگی، بے ساختگی اور روانی جادو کے زور پر چلتی نظر آتی ہیں۔ ایک خوشی کے عالم میں پہنچ کر اسپینسر کی فطرت میں وہ عجیب قوت آ گئی ہے جو حیرت انگیزی شاہکاروں کی تخلیق کی بانی ہوتی ہے۔ اس نظم سے کچھ کم درجہ کی نظم پروتھیلامیون ہے جو اس نے ارل آف ورسٹس کی 2 لڑکیوں کی شادی پر لکھی۔
اس کے 10 بند بھی بہت کچھ ایپیتھیلامیون کے بندوں کی طرح ہیں۔ اس میں اسپینسر نے اپنی لنڈن اور دریائے ٹیمز سے محبت کا دلکش اظہار کیا ہے۔ انگریزی کی مصورانہ شاعری کا کمال یہاں بھی نظر آتا ہے۔ ٹیمز کے گھاٹ پر دو ہنسوں کی جو لڑکیوں کی علامت ہیں، آمد کے مناظر تخیل پر سبت ہو جاتے ہیں۔ بندوں کا بہاؤ دریا کے فرحت بخش بہاؤ کی طرح دل کو تفریح بخشتا ہے۔ یہ نظم ایپیتھیلامیون سے بس اس معنی میں کم رہ جاتی ہے کہ یہ اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی بابت ہے، اور اس میں خوشی کا جو تاثر ہے وہ کتنی ہی دوستی پر مبنی سہی مگر پھر بھی غیرت لیے ہوئے ہیں۔ یہ نظم 1594 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد اسپینسر نے وہ 2 روحانی ہمنز لکھی جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ 1598 میں وہ ایک سرکاری کام پر ویسٹ منسٹر آیا اور کچھ ہی دن بیمار رہ کر 14 دن میں مر گیا۔ اس وقت اس کی عمر 47 برس کی۔